زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به أستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ ہر زمانے میں گمراہی سے انسان تب ہی بچ سکتا ہے جب وہ اہل حق کی جماعت سے وابستہ ہے۔ اہل حق کی جماعت میں علم، جن کا ایمان علم اللہ نے محفوظ کیا ہو، عمل کی جستجو شوق نصیب کیا ہو، عمل میں استقامت عطا کی ہو، اور کمزوری پر توبہ کی توفیق ہمیشہ دیتا رہے، ایسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ جب وابستہ رہتا ہے تو انسان گمراہی سے بچتا ہے۔ اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لوگ پیدا کیے۔ حدیث میں کہ ہر زمانے میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ آپ مجددیت کے دعوے لوگوں کے بولیں، اور جسے اللہ بنائے گا اسے بتائے گا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام اور طلباء سوچتے ہیں کہ ہم جس کو مجدد مانتے وہی مجدد ہو، جن کو خود بھی پتہ نہیں کہ مجددیت کیا ہوتی ہے۔ اب مرید جب ہوتا ہے پیر کے ساتھ اتنے القابات لگا دیتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ القابات کے معنی کیا ہے۔ ہمارے والے بھی 1 کلومیٹر تک لگا جاتے ہیں۔ یہ ذوق اور شوق کچھ بھی سمجھو اپنے پیر کو، مگر دوسرے کے پیر کو حقیر نہ سمجھو۔ جو بھی سلسلے چلا رہے بزرگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے، تو یہ چیز آپ اپنے اندر مت لاؤ۔ اللہ ہر کسی کی حفاظت فرما، کیونکہ عاجزی اور انکساری ہی انسان کو درجہ ہے۔ جتنا آپ کے اندر درجہ ہوگا اتنا عجز اور انکساری آپ کی بڑھتی جائے گی، اور جتنا آپ درجے سے محروم، آپ کے درجے کی پہچان بتا رہا ہوں، جتنا درجہ بڑھتا جائے گا انسان مٹتا جائے گا، جتنی میں آتی جائے گی اتنا گرتا جائے گا۔ یہ اندر کا معاملہ ہے، یہ عمل سے تکبر کا تعلق اندر سے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اہل علم کے اندر یا ذاکر کے اندر تکبر نہیں آ سکتا تو یہ بات ہی غلط ہے۔
تکبر شروع یہیں سے ہوتا ہے. تکبر آتا ہی خلافتوں کے بعد شروع ہوتا ہے، پگڑیوں کے بعد ہی اس کا کام شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے عاجزی عاجزی ہے. قابلیت، میں نے ہمیشہ کہا ہے قبولیت اللہ سے، جس نے اپنی قابلیت پر نظر کی وہی تباہ ہوا ہے. بارہا آپ سے کہا، ابلیس اپنے آپ کو قابل سمجھتا تھا سب کچھ تباہ کر. توبے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، اللہ بچائے ہم سب. اس لیے بعض بزرگ ملامتی گزرے ہیں، ان کے مزاج جدا ہے، یہ اس چیز میں آپ نے نہیں پڑھنا ہے، یہ ان کا حال ہوتا ہے. وہ نظر کچھ آتے ہیں، اندر کچھ ہوتے ہیں. علم ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اب وہ الگ بات ہے وہ علم کیا ہے جسے اللہ دے، ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. مگر میں آسان سی دلیل دے دیتا ہوں، جو دلیل مانتا ہو یہ دلیل ہے. دوسرا بھی اگر کوئی صحیح دلیل دے تو اس کو مان لو. جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو وہ دلیل مانی جاتی ہے. اگر اس کا بھی انکار کرتا ہے تو اس میں کبر ہے. یہ کفر کا ذریعہ صرف اب ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، ایک جاہل ہوتا ہے. اب جاہل آپ کس کو کہتے ہو؟ کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا. جو ان پڑھ ہوتا ہے جاہل اسی کو کہتے ہیں جو جانتے ہوئے بھی الٹے کام کرتے ہیں. مطلب اس کو جاہل کہا جاتا ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں، اس کو جاہل بولتے ہیں. علم رکھتے ہوئے بھی اس کے مخالف چلے، یہ جاہل ہے. سمجھ آ گئی؟ اصل جہالت یہاں سے شروع ہوتی. ابو جہل کو پتہ تھا، اس لیے حضور نے اس کا نام ابو جہل کیوں رکھا؟ ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ. جانتا ہے کہ حضور سچا نبی ہے، پھر بھی نہیں مانتا، مخالفت میں کھڑا ہے. یعنی اس کی ایک بات تھی کہ بھائی تو اس کو مانتا کیوں؟ کہ ہر چیز کا قائل ہوں مگر میری سرداری چلی جائے گی. دیکھو میں اس کا غلام نہیں بننا چاہتا، میری سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو میں نہیں مانتا. اتنا تکبر تھا، مرتے وقت بھی کہہ رہا آج غلام میرا، نعوذ باللہ کہتے کہ غلام میرا پیر کاٹ رہا ہے، کہتے ہیں میرے یہاں سے کاٹ، میری گردن یہاں سے کاٹنا. کہا کیوں؟ کہ تاکہ نظر آئے کہ سردار کی گردن کٹی. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، وہ جب ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، تو کہتا ہے میں جو ہے نا بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. اور یہ جب مر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں سے گردن کاٹنا تاکہ اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن. یہ جو آج کل آپ کو نظر آتا ہے نا، ہم لوگ ایک چیز کو کہتے ہیں نہیں یار پیمانے پہ پرکھو. کہتے ہیں مجھے شرح صدر ہوا، فلاں کو یہ ہوا. جس کو شرح صدر کی تعریف پتہ نہ ہو، تصوف کا منکر ہو، وہ شرح صدر کی باتیں کرتے ہیں. یہ اس قوم میں المیہ ہو گیا. ٹھیک ہے ایک انسان اصحاب رسول کے بارے میں کنایتاً بغض رکھتے ہوں گے کہ جی شرح صدر ہو گیا. تیرا تو دل ہی کالا ہو گیا، تیرا سینہ اندر سے تو کہاں سے پاک ہو گیا؟ جن کے کالے سینے ہو جائے، جو ہادی لوگوں، ہدایت یافتہ لوگوں کے خلاف باتیں کرے، وہ کہاں سے ہدایت پائے گا؟ اس کا علم ابلیس کی طرح ہے. جس کی طرح ہے؟ یہ ابلیس کی روش پہ روا دوا ہے.
کبر، تکبر، اپنے آپ کو سمجھنا۔ حیران میں یہ ہوں کہ ایک شخص سے اگر کہا جائے کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کسی کو گالی دو گے تو جواب کہے گا جی نہیں۔ اس دور کا عام سے ادنا سا آدمی بیٹھ جائے، کیا ایک اینکر ہے چھوڑ دو، ایک زندگی انسان نے ناشتے میں گزاری ہو، برائیوں میں گزاری، اس کو آ کے بول دو، اس خاتون کو یا اس مرد کو کہ بھائی تم ممبر رسول پہ بیٹھ کے کسی کو گالی دے دو، یا مسجد کے ممبر پہ آ کے کسی کو گالی دے دو، کر سکے گا؟ وہ ناشتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ درد موجود ہے کہ وہ ممبر پر آ کر کسی کو گالی نہیں دے سکتا۔ صحیح ہے؟ اور اصحاب رسول کے بارے میں تم لوگ مان جاتے ہو۔ یہ جو انٹرویو لے رہا ہے، یہ جو سوالات کر رہا ہے، یہ جو انجینئر بنا بے غیرت بیٹھا ہوا ہے، اس بے غیرت سے بولو کہ تم آ کر کھڑے ہو جاؤ، مجھے ان لوگوں پہ تم ان پیمرا والوں پر کہ ایسے لوگوں کو تم لوگ پرموٹ کس دلیل سے کرتے ہو؟ ان کو اسکالر بنا دیتے ہو، کیا چاہتے ہو یہ لوگ؟ جو بھی تمہارا درباری بن جائے گا تم اس کو جو ہے نا پرموٹ کرنا شروع کر دو۔ وہ لوگوں کا ایمان خراب، کیا سمجھتے ہو یہ ملک کی حفاظت تم لوگ کر رہے ہو؟ اس کا حافظ تو اللہ ہے، حاکم تو اللہ ہے۔ کسی کو یہ نہیں بولتے کہ بھائی اس گفتگو کو کیوں چھیڑتے؟ کیا حب علی کا یہ مقصد ہے کہ آپ اور صحابہ پہ تنقید کرو؟ حضرت علی کے مقابلے میں دوسروں کی تنقید کو کیا تم لوگ ایمان سمجھتے ہو؟ صحیح راہ سمجھتے ہو؟ ہم ان کی اولاد ہے، ہمارے جسموں کے وہ خون دوڑ رہا ہے، ہمیں یہ باتیں بری لگتی کہ اس چیز کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، تو وہ کیسے سمجھتے ہوں گے ان چیزوں کو؟ میرا یہ حال ہے، میں اس کی جو نا نسل میں سے آ رہا ہوں، میں اپنے حال کی بات بتا رہا ہوں، میں اس وقت یعنی میں کچھ بھی ہوں، مجھے دنیا کچھ بھی کہے، مجھے پرواہ نہیں کہ میرے سامنے کوئی برا کہے یا اچھا کہے مجھے۔ یعنی میرے دل کے اندر میں کسی مسلمان کو اپنا دشمن ہی نہیں سمجھتا۔ یہ میرا حال ہے۔ ان کا کیا حال ہوگا جن کی تربیت خود حضور نے کی؟ میرا حال ہے اچھا، یہ دیکھ لو میرے خلاف جتنی بھی باتیں لوگوں نے کی، کوئی کچھ کہا؟ وہ جب میرے پاس آ کے بیٹھتے میں اسے پوچھتا بھی نہیں کہ تو نے کیا 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 نہیں کیا۔ تم بے غیرت اٹھ کر ہمارے ٹھیکیدار بن جاتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کے، اور ان کے نام سے گمراہیاں پھیلاتے ہو، اور میں تم بے غیرتوں کو ان کا عاشق مانوں؟ نسب ہمارے پاس، نسبت ہمارے پاس، میں تو ان کی اولاد میں سے ایک ادنا ہوں، مجھے دیکھ لو، میں تو ہوں گھر پر، لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہو نا یہ سارے، اس لیے اللہ تم پہ ایسی جو چیزیں، میں یہ بتاؤ، یہ میں اپنا حال بتا رہا ہوں، اور یہ تمہیں میرے شاگرد بھی کہیں گے۔ دل میں بغض ہی نہیں ہے کسی مسلمان کا، الحمدللہ۔ کافر کے لیے درد رکھتے ہیں، اپنے بھائی ایک درد رکھو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔
قانونی ادارے جتنے بھی ایسے لوگوں کو لگام دو، ہمارے آباء و اجداد کے نام پہ گمراہیاں مت پھیلاؤ، ورنہ تم سب پہ مجھے کیس کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ حب علی کے نام پر اصحاب رسول کو برا بلا مت کہو، کنایتن ہو، یہ جرم ہے، یہ اعتدال کا رستہ نہیں ہے، نہ یہ اہل سنت والجماعت کا رستہ ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ بنو امیہ کا دور آیا، ان سب سے میرا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے اگر وہ اتنے تو یہ مناقب علی انہوں نے ختم کی، اس پر تو ان کا اختیار تھا، ان روایتوں میں رد و بدل کر سکتے تھے، امیر معاویہ کی روایتیں لکھ سکتے تھے، ہر کوئی اپنی بنا سکتا تھا، جیسے آج کل تم لوگوں نے من گڑت روایتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس دور سے شروع ہوئے نا، تو انہوں نے بنو ہاشم کا باب ختم نہیں کیا، وہی مناقب تھے۔ دور تو پہلے عباسیوں کا بعد میں، یہ باقی تو سب بعد میں آئے، پہلے ان کا دور ہے۔ آج ایک نعرے پہ، آج پہلے جب لڑائیاں ہوتی ایک نعرے پہ، آج سرکار نے جو پابندی لگائی تو کر کے دکھاؤ، کوئی کر سکتا ہے اب کوئی نعرے ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ سارے جرت مند، غیرت مند، عزت مند دونوں طرف سے کسی نے کہیں پڑھا استاد کون ہے، یہ جو کہتا ہے نا، میں نے کہا دیکھو پیور رافضی ہو وہ بھی اتنا غلط باتیں نہیں کرے گا۔ آج تک روابط سب کے سریا میں یہ باتیں نہیں کی، جا کے میڈیا پہ سن لو، سارے بیٹھتے ہیں، کوئی وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے جس طرح کے یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ جب مکس پتی پان پتی ہو جاتا ہے نا، جس کا وہ ہر طرف سے آیا ہوتا ہے، یہ ساری گڑبڑ یہی کرتا ہے۔ ان میں بھی اعتدال تمہیں نظر آئے گا، چھپی ہوئی کتابوں میں وہ باتیں وہ بھی نہیں نکالیں گے، لیکن یہ نکالیں گے، وہ بھی ممبر پر آ کر تمہارے سے وہی باتیں کریں گے جو اجماعی باتیں ہوں گی۔ عوام کے اندر وہ یہ باتیں نہیں کرتے، خاموش بیٹھے رہیں گے۔ یہ چیز ان کی دیکھی آپ لوگوں نے، جو اجماعی بات ہوگی اس مسئلے پہ بات کر رہے ہو، اندر کچھ بھی کر رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ دوسروں کو پرموٹ کرنا۔ پھر شیعہ بھی جو نا ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی، اہل سنت عالم۔ کہاں کا اہل سنت عالم ہے یہ؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم لوگوں کے پاس علم ہے کہ اہل سنت ہے کہ نہیں؟ نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث، نام ڈال دیتے جی اہل سنت عالم۔ کس چیز کا اہل سنت ہے؟ انجینئر اس نے اپنے ساتھ لے گا، تم عالم بول دیتے ہو۔ پتہ نہیں کون سی انجینئر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں، بات یہ کہ حدیث پڑھنا۔ اب آپ کیوں ہے کہ یہ سارے تم مولویوں کو اللہ بخشے اور تم صوفیوں کو، کبھی کبھی میرا دماغ تم لوگوں بھی خراب ہوتا ہے۔ تمہیں کوئی کہہ دے کہ جی اہل حدیث، تو تم لوگ مجھے اہل حدیث کہہ دیا، شرم تو تم لوگوں کو آئی نہیں؟ تمہیں سند حدیث کی ملی ہوئی ہے، اہل حدیث کا مطلب تم کو سمجھ میں نہیں آتا تو دوسروں کو کیا سمجھاؤ گے؟ اپنے ساتھ ایک ٹھپا ضرور لگاؤ گے، مدرسے کا نام ہی خوش ہو جاؤ گے، لیکن حدیث کا نام تم پہ چسپاں کر دے تم لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ تو بس جب تم اللہ کے دین کی اس کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو دے گا۔ اللہ تمہیں دکھائے گا کہ کس کی کو کھڑا کرو، کٹو اب اس کو۔ تمہیں اہل حدیث کا معنی پتہ ہے؟ علماء اہل حدیث کیا لکھتے؟ یہ علماء اہل حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جو حدیث کو جانتے ہوں اس کو علماء اہل حدیث۔ کیا وہ تم نہیں ہو؟ کیا یہ جو شیخ الحدیث تم بنے ہوئے ہو نام کے پھر؟ کیونکہ تم لوگوں نے اچھے نام تو دینے ان کی، اہل بیت کا نام اوروں کو دے دو، حدیث کا نام کسی اور کو دے دو، محمدی نام کسی اور کو دے دو، احمدی کسی اور کو دے دو، تم دیوبندی بریلوی بن کے رہو بس۔ تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔
صوفیوں کو بول رہی ہیں یہ سب تمہاری ان شدتوں نے تباہ و برباد کیا. یہ سارا قصور جو ہے یہ ہم لوگوں کا ہے. کوئی بھی حدیث پہ بات کرے اب ہے کہ خروج من المذہب، تمہیں شکل پتہ ہے؟ تم لوگوں کو خروج مذہب کا پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اپنا منہ دے گا آئینے میں کہ خروج مذہب کس کو کہتے ہیں. اچھا جی وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، آسمان نیچے کر دیا، اب اس کو اب سکھانا شروع ہو گیا. ایسے ہر جگہ ہو کہیں گے تقی صاحب نے یہ فرمایا، تقی صاحب نے یہ فرمایا. اب تقی صاحب وہ کرے حدیث پر عمل تو اب غصہ ہے. شرم تو آتی نہیں ہے تم لوگوں کو. ابھی دو بچہ ہوگا، کسی نے نور الانوار پڑھی ہوگی، کسی نے، اب تم نور الانوار کی باتیں کرتے ہو تو تم پہلے درجے میں پڑھاتے ہو، دوسرے درجے میں، اس کو تو اب تم نے سائیڈ میں کیا ہوا ہے. اسے تو تم فتوے بھی نہیں دے سکتے. باتیں کس دلیل سے کرتے ہو؟ پہلے کتاب تو دیکھو تم لوگوں نے رکھی کا ہے. یہ تو حال ہے ہم لوگوں کو. یعنی تمہیں چڑ ہے. امام نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہب. یہ اصول یہ حنفیت سے خارج نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ یہ امام نے اصول دیا ہے. ہم تو کہتے ہیں تم مفتیوں کو کم سے کم اس پر تو. اب ثنا ہے تو ثنا میں کیا سورہ فاتحہ منع ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ تیرا مولوی جو تم لوگ جو وہ بنا کے بیٹھو، یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالو. یہ بات نہیں ہے. میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ ایک چیز جب صحیح ہو اس کو صحیح سمجھا کرو، غلط مت کہا کرو. تم صحیح کو جب غلط کہتے ہو پیچھے حدیثوں کا انکار کرتے ہو. اب وہ غیر مقلد تعریف کر رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی غیر مقلد نے تعریف کر لی تو اچھی بات ہے. ہمارا غیر مقلدوں سے اس بات پہ اعتراض تھوڑی ہے. آپ لوگوں کو خود اعتراض کرنا آتا نہیں ہے اور آگے ہم کہتے ہیں عوام کو تم نے حوالے کر دیا. ہر کوئی مجتہد بنا ہوا ہے. جس کو عربی کا الف با تا بھی پتہ نہیں ہوتا وہ حدیث پڑھ کے بیٹھتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ بھی علماء حدیث میں شامل ہے؟ کیا یہ عام آدمی جس کو صحیح قرآن صحیح حدیث پڑھنا نہیں آتا یہ بھی اہل حدیث ہے؟ کیونکہ آپ نے جماعت کا نام اہل حدیث رکھ لیا، آپ نے اس کو غلط سمجھا ہی نہیں. آپ کا ہر آدمی عالم حدیث بنا ہوا ہے. آپ سینے پہ ہاتھ رکھو کہ آپ اس کو عالم حدیث مانتے ہو. اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کا علم جاننے والا. اسے پتہ ہو کہ متعارض روایات میں کیا حکم ہوگا، تعارض آ جائے تو قرآن اور حدیث میں کیا حکم ہوگا، پھر تعارض میں کتنی تعویلات موجود ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. خبر روایت کی قسمیں کتنی ہیں یہ پتہ ہے. اب آپ اس گھٹیا، ہم کہتے ہیں جی حدیث بیان کرتے ہیں، شرم تو کیا کر کہ حدیث بیان کرتے کم سے کم اصول تو جانا کر. جہاں تنقیص تمہیں نظر آ رہی ہے وہ تنقیص کو آپ دلیلاً نہیں لوگے. جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کوئی روایت پیش کی جائے اس سے مراد دوسرے صحابی کی تنقیص نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ وہ بھی حضرت علی سے محبت کرتے تھے. یہ نفرت علی کی لڑائی نہیں تھی. بسا اوقات آپ دیکھتے ہو نا کسی کو اندر سے معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے، یہ تمہارے انٹیلیجنس دنیا کی یہی کام کرتی ہے. وہ آ کے تمہارے ساتھ ہی ملک کے خلاف باتیں شروع کر دے گی، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، تاکہ تو اندر کا ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے. وہ تیرا اندر والا باہر نکالنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟
اب جس کے اندر ہوگی وہ نکل آئے گا، جو محب وطن ہوگا اس کو غصہ آئے گا، اور جس کے اندر حب الوطنی نہیں ہوگی تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور اس کو اس کے کھاتے میں لکھ دے گا۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ اندر کا آدمی کون ہے یہ بھی معلوم کرنے کے لیے بندہ باتیں کرتا ہے مخالفت میں، ضروری تھوڑی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر کون اندر آیا ہوا ہے کون باہر آیا ہوا ہے، اور اس کا معیار تو آپ کو بھی پتہ ہے، حضرت علی کو بنایا گیا ہے۔ تو جس کے اندر ہوتی تھی ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ صحابی رسول میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ اب یہ مناقب علی کے طور پر یہ دوسرے صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ اب یہ مجتہد بنا ہوا ہے، چلو چھوڑ دو۔ جب قرآن اور حدیث کا دو حدیثیں آپس میں ٹکرا جائے، تعارض آ جائے، تو محدثین کہتے ہیں کہ اس سے دلیل لینا ہی مردود ہے۔ یہ اصول محدثین ہے، فقہا کو بعد میں رکھیں گے۔ تو ادھر ہی مردود ہے، تو اس دلیل میں بیان کیسے کرتا ہے؟ دلیل ختم ہو گئی نا۔ ایک روایت ہے اس میں تم اثر اور تنقیص بیان کر رہے ہو، دوسری مرفوع روایت ہے اس میں حضور نے تعریفیں کی اس صحابی کی، اس کو دعا دیے۔ اب کیا حکم ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے، رحم کرنے والے تھے، ان کی محبت اللہ بیان فرما رہے۔ بھائی ایمان کا پتہ اللہ کو ہے یا تمہیں؟ تو جب اللہ فرما رہے کہ ان کے دل میں رحم تھا ایک دوسرے کے لیے، اللہ فرما رہے وہ عبادت گزارے، پھر حضور کو پتہ ہوگا منافق کا یا تمہیں پتہ ہوگا؟ اور حضور اس کو دعا دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ، سیدھا سیدھا بولو کہ تم اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے بھی اوپر بنانا چاہتے ہو، کہ جس بات کے فیصلے اللہ اور رسول نہ کرے اور تم لوگ اینکر بیٹھ کر کے، انجینئر بیٹھ کر کے کرنا شروع کر دو، تو تم سے بڑا جاہل اور کون پیدا ہوگا؟ اہل سنت کہاں رہا؟ حضور کی سنت تو صحابہ کے فیصلے کی ثابت کر۔ چلو جی نعوذ باللہ، غزوہ احد میں تم لوگوں نے کہہ دیا حضور نے کچھ نہیں فرمایا، تمہارے بعد والے کھڑے ہو جائیں گے نعوذ باللہ کہ صحابہ جو بھاگ گئے تھے، حضور نے نہیں فرمایا کہ بھاگ گئے، مگر یہ کہیں گے بھاگ گئے، یہ حضور نے فرمایا۔ اچھا جی اس گھاٹی میں جو اختلاف ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ والے گئے یہ والے گئے، کہیں ہے کہ رکنے والے یا جانے والے؟ تم نے کیسے کہا کہ جی گھاٹی چھوڑ دی؟ یہ تم فیصلے کر رہے ہو نا، اللہ اور رسول نے تو نہیں کیے، یہ تم سارے بیٹھے ہوئے ہو، یہ جو پڑھتے ہو نا یہ تم لوگوں کی ہر، اس لیے جو کرو گے وہی بھرو گے۔ اجتہاد کا مطلب ہے کہ اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اجتہاد میں ایک کے مذہب کو اختیار کیا جا سکتا ہے، دوسرے پہ رد نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے تعریف اجتہاد۔ حق اور باطل نظریہ ہے عقیدے میں، صحیح کو اختیار کیا جائے گا، باطل کو رد کیا جائے گا، مگر مسئلہ جب اجتہاد کا آ جائے، اصحاب رسول میں جو مجتہد ہے اس میں اگر آپ ایک کے مذہب کو اختیار کرتے ہو کہ یہ حق، تو دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اجتہاد کے آسان سی تعریف ہم سے سن لو، چلو تمہیں نہیں آتی ہم بتاتے ہیں۔ تو اب آپ بتاؤ کہ تم میں جو مجتہد بیٹھے ہوئے ہیں، رافضیوں میں تو آج کل مجتہد ہی پیدا ہوتے ہیں، دوسروں میں امام بھی پیدا ہو رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ تمہارے مجتہد نہ منصوص ہے، تو اس کو کہتے ہو کہ اس کے خلاف جانا کیا ہے؟ قرآن و سنت کی مخالفت ہے۔ تو سوال یہ کہ تمہارے ہاں بھی تعریف یہ ہے کہ مجتہد کے خلاف جانا قرآن و سنت کی مخالفت ہے، خود کہتے ہیں نا، یہ خود ہی لکھا ہوا ہے۔ تو جب 1300-1400 سال کے مجتہد کے خلاف جانا تو وہ تو سارے ہی مجتہد تھے، یعنی اس سے آسان تعریف یہ لکھی کہ مجتہد قرآن و سنت کے خلاف کام ہی نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو کہ سارے صحابہ مجتہد ہیں۔ اب تم اسے نہ، اب وہ تھے یا نہیں تھے تمہیں تو پتہ نہیں ہے نا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ صحابی ہے اور وہ مجتہد ہے۔
اس کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ انجینئر کر رہا ہے. الف کو کیل جانے سب بیچارے، الف کو کیل جانے سب بیچارے، دعویٰ سب کا ہے اجتہادی. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ دوسرا بیٹا اپنے سامنے، اس کی ایک کلپ میں نے دیکھی، فقہ کی بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ کتنا مضبوط آدمی ہے لیکن اس کو مستحب اور سنت کا پتہ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ فقہی اصطلاحات اتنی آسان نہیں ہے. وہ دوسرا لگا ہوا ہے ایسے، ان کو تعریف بھی صحیح نہیں کر رہا، جا کے سن لو. کیوں کہ یہ مجتہدین سے ہٹ کے جو تعریف کر رہا ہے اس کے سر پیر تھوڑی ہوتے. یہ خود امام بننا چاہتے ہیں، کوٹ پتلون پہن کے سارے. یہ وہی تعریفات، کیونکہ اب وہ تعریف اٹھاتا تو ہو جاتی، اپنی کر رہا تھا ہو نہیں رہی تھی. مستحب کیا ہے اس کو پتہ نہیں. اچھا، سنت، مستحب، نفل، اس کا فرق آسان نہیں ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے. یہی مجتہدین نے کیا ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ نے ہر اصول کے مطابق جو کام کیا، پورے کے بعد ان احادیث اور مجتہدین سے 12 اصول ہی نکلتے ہیں. یہ پوری شریعت کو آپ ان 12 اصولوں پر منطبق کرو گے، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ میں نے بیان بھی کی تھی کسی وقت میں. اب فرض میں 2 قسمیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ، پھر واجب ہے. پھر سنت میں قسمیں، ایک سنت موقت ہے، سنت غیر موقت ہے. پھر نفل ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے، بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے. یہ اصول ہے. اچھا، اور یہی ثابت ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب ہمارے آگے جی بدعت ایک ہی ہے، اس سے مراد بدعت حسنہ کی تنقید نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ ہمارے والے جو تعریف کرتے ہیں علماء پنجپیر حضرت گنگوئی کے قول کو اٹھاتے ہیں، وہاں مراد بھی جا کے پڑھ لو. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بدعت بھی حسن جو ہے وہ جواز میں، لہٰذا بدعت سیئہ اصل ہے. یعنی جس چیز سے اللہ پکڑے گا اس کو بیان کیا، وہ نہیں کہ وہ بدعت ثابت نہیں ہے. اس کا تعلق اب 3 چیزوں کا تعلق ہے. دیکھو، مباح، مکروہ تنزیہ اور بدعت حسن. علت کے اعتبار سے یہ صورت جدا اس کی ایک ہی ہے، یعنی نہ ثواب ہے اور نہ عذاب ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہ ثواب ہے اور نہ عذاب. اب آپ یہ دیکھو، جو ہمارے والے بھی لگے ہوتے ہیں، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کتنے تصویر حرام ہے، کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ ہی لگاتے ہو نا تم لوگ. ایک سوال ہے، آپ جا کے دیکھو. اب جس سے دلیل اٹھاتے، امام بخاری نے باب الکراہہ لکھا ہے، اس میں باب کیا باندھے اس کا؟ کراہت، تصویر کی کراہت. کیا لکھا ہے؟ تم کیا لکھتے ہو؟ جو محدث اس کو بیان کر رہا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ تصویر کی کراہت میں، تصویر کے منع میں، حرام میں نہیں ہے. اچھا، کہ لفظ حرام لکھا ہو. یا جا کے باب پڑھ لینا. یہ جتنے تم فقہائے مجتہدین بیٹے جب حدیث نقل کرتے ہو باب، اب چھوڑ، امام محمد کا باب اٹھا لینا. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کراہت ہے. یہی تو چکر ہے، یہی تو چکر ہے. میں تم لوگ کی ٹرینڈ سیدھی کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے مجھے تم مدرسوں سے ہٹ کے جو نا دوسرے طریقے سے، وہ دوسرا کہتا ہے علم وہابی مجھے ملا ہے. کیا بولتا ہے؟ ابے کٹوائی سریا، تجھے شیطانی ملا، تجھ کو علم وہابی بولتا ہے. بے غیرت، تیرے کو یہ بھی پتہ نہیں شرع صدر کیا ہے. علم وہابی والے گمراہ نہیں ہوتے، گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اللہ علم وہابی دیتا ہے. کیا؟ علم وہابی والے گمراہ نہیں ہوتے، گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اللہ علم وہابی دیتا ہے. اب سنو کہ وہابی کیوں نہیں، یہ سب بزرگوں کا مخالف ہے. اور جتنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم وہابی دیا وہ سب صوفیہ ہے. پہلا صوفی بشر حافی، یہ مدرسے کا فاضل نہیں ہے، اللہ نے علوم وہابی اور معرفت سے پہچانا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس جاتے ہیں، یہ تصوف کا منکر.
کسی نے امام احمد بن حنبل سے کہ شاگرد جیسے تم چٹکلے آج کل شاگرد جب استادوں کو الو بنا رہے تھے تمہارے استاد بھی سارے بن رہے ہوتے ہیں جی 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 نور جمان. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے شاگرد کہتے ہیں حضرت آپ اتنے بڑے مجتہد ہو کر اس کی کیوں تک وہ کرتے ہیں تعظیم کے لیے آپ بولتے تھے شیخ مان. یہ تعریف تصوف مجتہد کر رہے تمہارے والے نہیں ہیں, ہمارے والوں نے بھی یہ تعریف کیا. مجتہد کیا تعریف کرتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور میں اللہ کو مانتا ہوں. میں اللہ کو مانتا ہوں, وہ اللہ کو پہچانتا ہے. تعریف کیا ہوئی؟ اللہ کی پہچان, معرفت. اب یہ تو یہ تعریفیں بتا رہا ہوں کہ اللہ بچائے تمہیں ہم سب کو. یہ جو میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو چیزیں تم میں بھی موجود ہے اس پہ فتویٰ لگاؤ گے تو تم بھی اس میں آؤ گے, یہ نہیں کہ اس کا دوسرے پہ پڑے گا. لہٰذا ان چیزوں پہ فتوے مت لگاؤ جو تم میں بھی ہو, ورنہ پھنس جاؤ گے. اگر یہ ناحق ہونے کی دلیل ہے تو پھر کوئی لا کے تیرے بڑے کا پیش کر دے, پھر کیا کرے گا؟ یہ غلط, اس لیے پوری تحقیق کر کے بیٹا کام. اچھا جی, یہ کیا ہے؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کعبے کے سامنے کھڑے, ایک محدث آ کر کے سند حدیث دے رہا ہے. اب یہ انکار حدیث تو نہیں ہے نعوذ باللہ. تو کسی نے کہا حضرت وہاں عالی سند ہے وہاں چلے جائیں. تو جواب میں فرمایا کہ جس نے جس کو سند دی, کیا جس نے جس کو سند. اب یہ جاہل کا بچہ اپنے آپ کو بشر حافی نہ سمجھ لینا کہ تو بھی جو ہے نا انکار کر. جس نے جس کو سند دی اس کو مانتے تھے, اس کو امام احمد بن حنبل مان رہے. تو جس نے جس کو سند دی وہ مجھ سے براہ راست بات کر رہا ہے. بس ہم تم ہی آگاہ اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. تکبر سے یہ ہے پہلا. اب ہمارے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری سند امام ابو حنیفہ, وہ تو سب مجتہدین ہیں. یہ تو مدرسے کا فاضل ہی نہیں ہے نا, اس دور کا مدرسہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں, وہ معرفت میں تھے. تصوف کی سند حسن بصری سے چلتی ہے, امام جعفر صادق سے چلتی ہے. تم جہلا کے بچے یہ بولتے کہ جی ان میں علم ہی نہیں ہوتا. تمہاری سب سے بڑی جہالت یہی ہے جو سند خلفائے راشدین تک جاتی ہو. یہ ان صوفیوں کا بیڑا غرق ہے, انہوں نے علم حاصل نہیں کیا, یہ تصوفی انہوں نے نہیں سیکھا, کہ علم کہاں سے آئے گا؟ یہ تو اپنی مرضی کی چلا رہے سارے. ذرا ان ترتیبوں پر آؤ تو آئے گا علم. کوئی آدھے میں رہ جاتا ہے, بزرگ بن جاتا ہے, پھر اس کو امام مہدی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, کسی کو دجال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کا یہی تصوف ہے. تم یہی فیل ہو, جس کام میں تیرا کام نہیں ہے اس میں انگلیاں کیوں مارتا ہے؟ شیطان نے تو تیرے کو یہی پکڑ لیا. او بھائی کل کیا ہوگا اور پیچھے کیا ہو گیا اس کو چھوڑ دو, آج کیا ہے اس پہ چلو. قرآن و سنت کی روشنی میں حضور نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب اپنی آراء پیش کی تو تباہ ہو گئے. قادیانی کیوں برباد ہوا؟ اس لیے کہ وہ صوفی نہیں تھا, مناظر تھا. پہلے اس کو مشہور کرایا اور پادریوں کو ہرایا, مشہور ہو گیا. پھر تصوف میں گھس گیا, پتہ نہیں پھر کس میں, پھر شیاطین دوست ہو گئے, پھر نبوت کا اعلان کر دیا. کیا ہے پیچھے پیر نہیں ہے؟ تو بات وہی آ گئی کہ جس کا پیر نہیں ہوتا, علی حجویری نے فرمایا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھو کہ آج یہ بات رکھو, جو حدیثیں آپ بیان کر رہے ہیں ان کے لکھنے والوں نے, امام بخاری نے جو شرائط لکھی ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں مقدمے میں, لوگوں کو الو بنائے, اور تم بھی پیش نہیں کرتے کہ حدیث کون بیان کرے گا, کہ حدیث کون بیان کرے گا, حدیث کے کیا شرائط ہے. یہ تم نے آج تک کبھی ممبر پہ بیان کی اس کی توڑ میں نہیں, تو آپ کیسے پکڑو گے اس کو؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جس کے پاس سند نہ ہو جو چاہے پھر اس کا منہ اسی طرح چلتا رہے گا, تو جو بولتا رہے گا, جو اس کے من میں آئے گا وہی کرتا رہے گا.
ایسے لوگ جن کے پیچھے ابا نہ ہو اس کو حرامی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سمپل سی. ایک حرامی کہتا ہے واٹ از یور فادر نیم. فادر کہاں سے آ گیا؟ بس میں آ گیا نا. فادر تو مدر کے ساتھ تھا, چلا گیا, پتہ ہی نہیں ہے نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, بس میں آ گیا. اس کو کہتے ہیں حرام کا ٹولہ. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ اس کی تنقید کر رہا ہوں, مگر کیونکہ پیدا جس طریقے سے ہوا اس کو حرام ہے. اللہ بھائی یہ چیز نہیں کہ بھائی میں اس سے اچھا انسان ہے. ایک بات کر رہا ہوں, ہمیں اللہ نے اگر حلالی پیدا کیا نا تو اس پہ ہم شکر ادا کریں. مسئلہ ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے. تو اسی طرح جو شخص جس کے پیچھے سند نہ ہو, ابھی مجھے بھی اکثر کہتے ہیں آپ کے پاس سند ہے کہ نہیں, میں نے کہا اتنی ہے کہ تیرے پاس بھی نہیں ہے. اصل ہوں تو آئی ہے نا سند ہے, خود تو خود آ گئی, اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے. یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے, یہ اسناد کے لیے اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ دے دوں. تو یہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. اب میڈیا دیکھتے ہو, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی باتیں. نام کیا رکھیں گے؟ آج کل بریلیوں میں بھی گھسے ہو, بھگتو, وہ دیکھو صحابہ کی تنقید کر رہا ہے, ابو بکر صدیق پہ رد کر رہا ہے, اور نام اس نے رکھا جی یہ بریلوی ہے. یہ بریلوی نہیں ہے, یہ تمہارا جامع پہن کے آیا ہوا ہے. اب سمجھ آئے گی کہ جماعتیں کیوں بنی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ تم جو ہے نا تمہارے مدرسے سے فارغ ہونے والا ہر کوئی تمہارے مزاج کا. یہ فضول بات ہے. بہت سے لوگ پڑھ کے آ کے سندیں بھی لے کے چلے جاتے ہیں. تو انجینئر, عالم جو بھی ہو, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اس نے 10 سال 15 سال 20 سال علم میں لگائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی اچھلتا رہتا ہے. میرے پاس تو یہ مولوی آتے رہتے ہیں. تو جس مولوی نے رسم المفتی نہیں پڑھی تھی, میں اس کو صاف بولتا ہوں پہلے جا کے پڑھ کر آ پھر آنا. بکواس میرے ساتھ نہیں کر, تیرے ساتھ ٹائم ضائع کرنا فضول ہے. اس کے ساتھ شیطان ہر وقت ٹی ایک جواب دے گا, دوسرا کرے گا, تیسرا کرے گا, بس گھومتا رہے گا. ماننا ہے نہیں بھائی, پہلے پڑھ کر آ جا, کیونکہ جو بزرگوں کا تجربہ ہے اس کو پورا کر کے. اور یاد رکھو ایک اللہ والا ہے. میں مثال کے طور پہ دارالفتہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو دے دی اجازت, انشاءاللہ اس میں وہ صلاحیت اللہ پیدا کر دے, کیونکہ یہ اختیار دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دے دیا, فیض کی اجازت دے دی, دل میں اللہ نے ڈال. لیکن ایک شیخ کہتا ہے کہ میرا مرید 10 سال بعد قابل ہوگا, بھلے تخصص پڑھ لے, وہ اجازت نہیں دیتا. یہ آدمی مفتی نہیں بن سکتا اس ادارے کا, کیونکہ یہ ان بزرگوں نے خود ہی مقید کر دیا اپنے فیض کو. اور جب فیض اس حال میں مقید ہو جائے گا, اس کا اثر بھی اسی طرح ہوگا. یہ اصول نہیں بنے گا, یہ اصول صرف اس کے مریدین کے لیے ہے. جی 10 سال 40 سال یہ حکمت کے اعتبار سے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ علم اور یہ چیز وہبی ہے, یعنی آپ اس کو صرف کسب میں سکھا دو, باقی اس کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب چاہے اللہ دے دے. جب اس میں یہ آثار پیدا ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جا اجازت. ہمارا مزاج یہ ہے, کیا ہے, ہم اللہ کی خداداد صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں, اپنی محنت کو نہیں دیکھتے. اس کی محنت کو قابل بناتے ہیں. نصاب آپ کو کیوں کراتے ہیں؟ کہ آپ سالک مجذوب بنو, کیونکہ سالک مجذوب کا بچنا اس میں گمراہی کا خدشہ بہت کم ہے. اور مجذوب سالک ہر کوئی نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیں. نظام سالک مجذوبیت پہ چلے گا, مجذوب سالک پہ نہیں چلے گا. یہ جو میرے پاس مولوی آتے ہیں یہ سالک مجذوب ہے, میں اس کو نہیں کہتا. انہوں نے طے کیا ہوا اس لیے ان کو اجازت ہے, کیونکہ انہوں نے 10 سال 15 سال مجاہدے کیے ہوئے. تو ان کے اندر کیونکہ ان کا جو ٹینک ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں پانی چھوڑنا ہوتا ہے. تو اکثر ہمارے بڑے کہتے ہیں اس کے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں, جو بھی مولوی آتے ہیں خلافت دیتے ہیں. میں نے کہا ہم سمندر ہے, لوٹے تو نہیں ہیں, ٹنکی سے پانی توڑے ڈال رہا ہوں کہ کیوں جو مولوی آئے گا ایک دم بھر جائے گا, نہیں اس لیے دے دیتا ہوں. تمہاری ٹنکی ہے, تم لوٹے نکالتے ہو, تھوڑا سا پھونکا مارتے چلاتے رہو. اللہ نے جس طرح تم کنویں ہو, کنویں سے ڈول نکالتے رہو اور اس میں ڈالتے رہو. تو ثابت ہو گیا نا تیری دلیل سے.
تیرے پاس دلیل نہیں تھی اپنے فیض کی، میں نے دے دی، تو کنویں سے نکال رہا ہے. ہمیں تو اللہ نے سمندر بنایا ہوا ہے، اور تمہیں سمندر کیا بولا؟ میں پہلے بتا رہا ہوں، تم لوگ سمجھو گے نہیں ان باتوں کو. دیکھو جو تمہیں کہتا ہو نا سمندر سمندر، سمندر سے نہیں جا سکتے. بادل سمندر سے بنتے ہیں، بادل برستے ہیں، بارشیں ہوتی ہے، برف برستی ہے، وہ نکال کے دریا پگھلتے ہیں تو دریا بنتے ہیں. یہ یاد رکھنا. اور وہ سارے دریا واپس سمندر میں آتے ہیں. جتنے دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. تو سمجھ آ گئی؟ تم جدھر بھی بھاگ جاؤ، یہ جتنے بھگوڑے ہیں نا، یہ اپنے ضمیر کو بھی ملامت کہ یار ہم نے غلطی کی ہے. ہم جہاں بھی جائیں، کیوں وہ جدھر جائے گا یہ اس کو حضرت حضرت تو بولے گا، لیکن اب اوپر اوپر سے، ورنہ اندر سے بولے گا تو بالکل ہی ادرک ہے، مگر میں پھنس گیا ہوں. کیا بولے گا؟ اب میں حضرت کے پاس جا سکتا ہوں کیونکہ جو منہ سے بکواس نکالی ہے. وہ تمہاری مرضی ہے، سمندر کو کنواں بنا دو، کنویں تمہاری مرضی پہ. تو یہ بزرگ میں اس سے اعتراض نہیں کرتا، لیکن میرا اعتراض ہے کہ اپنے مزاج کو ہم پہ مسلط مت کرو. فقاہت یہ یاد رکھنے وہابی ہے. اس لیے کتنے بھی بزرگ ہیں آپ کو یہ نہیں کہتے کہ عالم دین، وہ کہتے فاضل ہے. یہ جتنے تم لوگ اسناد دیتے نا، وہ آپ کو کہتے ہیں فاضل. کیا؟ فضیلت، دستار فضیلت آپ کو دی گئی. کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ مولوی ہو. اجازت حدیث دی جاتی ہے، یہ نہیں کہتے کہ آپ کو شیخ الحدیث عالم حدیث کہا جاتا ہے. ان نقطوں کو سمجھو. یہاں بزرگوں نے جو اسناد بھی آپ کو دیے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز الہی ہے. اب یہ بندہ بیٹھ کے کہ جی مجھے علم وہابی حاصل ہے، تو جس ذریعے کو تو شرک اور کفر کہتا ہے اور اس کا تو مدعی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باب ایویں باب ایویں جھوٹا خواب دیکھا، یہ تو خدائی کے دعوے کر رہا ہے. تیرے کو کیا پتا میں نے کون سا خواب دیکھا ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ نہ تو تعبیر کا علم جانتا ہے، علم تعبیر تو ہے نہیں تیرے پاس. اور اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو کوئی سند لے کے آ کے تیرے پاس جبریل لے کر آئے کہ ہاں یہ یہی والا عالم ہے، تو پھر وہ لے کر آنا. جب ہر چیز میں قرآن اور حدیث میں مانتا ہے تو پھر یہ بھی لے آ کہ حدیث میں آیا ہو کہ انجینئر کی تقلید کرنا. تیرا نام ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ جتنے بھی علماء اس وقت چوٹی کے، وہ اس کو جاہل سمجھتے ہیں. سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے. کیا ہے؟ کہ یہ گمراہ ہے، یہ جاہل ہے، اور یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. یعنی اتفق العلماء اس پر ہو چکا ہے کہ یہ گمراہ ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کسی بھی فن میں بیٹھتے ہو یا کسی جماعت میں، کم سے کم علم دونوں طرح کا حاصل کرو تاکہ خود تو بچے. پچھلوں والوں نے نہ کیا ہو، چلو ایک جماعت ٹرین پہ آ گئی، مان گئے، لیکن کم سے کم کمال تو حاصل کرو، ہر طریقے سے فیض تو حاصل کر لو. اب ایک طریقے پہ چلو گے تو دوسرے طریقے کو برا کہو گے، یہ غلط ہے. نصاب جدا ہے. جیسے عبادتیں ہیں، نفل کی نماز جدا ہے، سنت جدا ہے، فرض جدا ہے، وتر واجب جدا ہے نماز. طریقے سب کے جدا ہے، رکوع اور سجود تو سب میں ہے، لیکن رکعتوں میں فرق ہے، نیت کا فرق ہے. یہی چیز آپ باقی شعبہ جات میں بھی کر لیں. تو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی ترتیل اللہ کی نشانی کس سے ہوگا؟ آیات سنانا کب ہے؟ جب آپ کی ترتیل ٹھیک ہوگی. تو اس کا تعلق کہاں سے؟ دل سے پتہ چلے گا یا زبان سے؟ جب ایک آدمی زبان اور آواز سے پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ ترتیل ہے کہ نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ زبان کی ظاہر ہو گیا. اب زبان سے تو آپ نہیں لکھ سکتے، آپ لکھتے کس سے ہو؟ ہاتھ سے. تو کتب کس سے لکھی گئی؟ ہاتھ سے، نقل. اب وہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ کس چیز سے؟ زبان سے. سمجھ آ گئی؟
اب اس کے بعد ہے ذکر و فکر. اب ذکر کتنے طریقوں سے کیا جائے گا؟ سارے ثابت. تو اب اللہ کا قرب آپ کو ذکر سے ملے گا. تو ایک اللہ کا قرب ہے جو براہ راست ہے، اور ایک اللہ کا قرب ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کہ اللہ نے کیا چیزیں بنائی ہیں، کس طرح بنائی، اس میں کیا راز، اس کی کیا حکمت ہے، اللہ وہ حکمت اس میں کون ہے. اور ایک ہے اللہ نے طاقت آپ کو کتنی دی ہے کہ اس طاقت کے ذریعے آپ باطل کا مقابلہ کر سکتے. تو چار چیزیں، ترتیل قرآن ہو گیا، نقل ہو گئی اندر سے. اب یہ ذکر جو کہتے ہیں نا شرح صدر، کیا لفظ شرح صدر، تو علم نشرح لک صدرک. یہ تو بعض باتیں ابھی میں چھپاؤں گا، آمنے سامنے میدان میں یہ آئیں گے نا تو پھر ان سے پوچھوں گا. ایک ہی ٹیم میں اڑ جائیں گے، مجھے پتہ ہے نا ان کے اتنے وہ نہیں ہے، صرف ایک جھٹکا کلین بولڈ. میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں جو اب خواہ مخواہ ان کے اصول پہ مناظرہ کروں گا. مجھے پتہ ہے کہ کون سے آدمی کی رگ کہاں سے پکڑنی ہے، دوسرے میں بیچارہ جائے گا نہیں. پہلے مدعی میرا کام ہے دوسرے کو اس کو دعوے میں پکڑنا، جو اس نے دعویٰ کیا اس میں پکڑ لو. کسی نے پکڑا ہے بھائی تو نے دعویٰ حدیث کا کیا ہے اور ڈگری تیرے پاس انجینئر کی ہے، تو نے دعویٰ علم وہابی کا کیا ہے، ڈگری انجینئر کی ہے. ایک سوال ہے تو علم وہابی تجھے کیسے ملے گا، تو تصوف مانتا ہی نہیں ہے. اچھا دوسرے صوفی کون ہیں جن کو اللہ نے علم وہابی سے نوازا؟ یہ تو سارے تھے امام، لیکن یہ دوسرے تھے عبدالعزیز دباغ. کیا تھے؟ پھر آئے سید احمد شہید رحمت اللہ، سارے بزرگانے نے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سید نظمان نقشبندی شاہ. اب ہم نے ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے نا، تو منکر ہے. ہم نے تو ان راہوں کو اجاگر کیا، اس کے نصاب کو دیا، لوگوں کو سکھایا. اب اسی اصول میں لگے ہوئے ہیں. اصول سے باہر گئے جی. قرآن اور حدیث کا تعارض آ جائے، یعنی کہ انکار حدیث ہوگا، دلیلاً قرآن لیا جائے گا، حدیث نہیں لی جائے گی. یہ اصول ہے. اچھا تو جہاں پہ تنقیص صحابہ اگر اثر روایت میں بھی کسی نے نہیں کی، اس سے تنقیص کی دلیل لینا گمراہی ہے، کیونکہ پیچھے قرآن اس کی دلالت کرتا ہے کہ اس میں تنقیص نہیں، وہاں فضیلت ہے. تو جہاں فضیلت اور تنقیص کا تعارض آ جائے گا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ آپ ایک صحابی اور رسول کو، اسی طرح ایک شخص کہے کہ حضرت فاطمہ حق پر ہے تو اس کا یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا، لیکن کہے کہ ابو بکر صدیق حق پر نہیں ہے، غلط ہے، یہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ ہے. کیا ہے؟ برحق ہے. ہر صحابی کا اجتہاد کیا ہے؟ حق ہے. اصحابی کن نجوم. تو ایک شخص نے کہا یہ صحابی حق ہے، بات غلط نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ یہ دوسرا غلط ہے، یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اجتہادی مسئلے کو کیا بنا دیا؟ نظریاتی. کیونکہ پیچھے وہاں سرٹیفکیٹ سب کو حاصل ہے. چلو آ جاؤ. اب ان چیزوں پہ جو یہ باغ فتح کو بار بار آج کل اٹھا رہے ہیں، اسی کو ہم گمراہی کیوں بولتے ہیں؟ میں نے ایک مثال دی آپ کو. یہ مومن کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ انجینئر صاحب، یہ شیعہ، یہ مجتہد جو بنا ہوا ہے، یہ رافضی شیعہ، یہ جتنے لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو بول دو تم کسی کا حق کھا سکتے ہو؟ جواب کہیں گے جی نہیں. ان سے پوچھو کہ جب میراث ہوتا ہے، میراث اگر دیتے ہو تو تم ان سے پوچھو کہ تم حیات النبی کے قائل ہو یا ممات کے قائل ہو. یہ وہ قوم آوازیں اٹھا رہی ہے جو اولیاء کے حیات اور تصرفات کے بھی قائل ہے. تصرف کے بھی قائل ہے، مختار کل کے بھی قائل ہے.
کون سی قوم ہے؟ جو قوم مختار کل کی بھی قائل ہے، بعد وفات، بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس چیز کی قائل ہے. لڑائی تو اسی بات پہ. اگر حضور کی حیات مبارکہ یا کسی ولی کی حیات میں کہ جس کو مختار بنایا اللہ نے، تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا کہ وہ زندہ ہے بقول ان کے. تو اب جب پردہ فرما دیا ہے، اختلاف تو ادھر شروع ہوتا ہے کہ آیا یہ تصرف رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. لڑائی تو یہاں سے شروع ہے. تو جو استمداد الارواح کے بھی قائل ہیں، جو حضرت علی کے مشکل کشا کے بھی قائل ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی مدد والے بھی، جو دوسرے میں نے یہ والے بھی قائل ہیں سارے، یعنی اولیاء کے مدد کے بھی قائل ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں. وہ یہ باتیں کرتے ہیں. اب لازمی بات ہے نبی کی حیات اور ممات کو آپ عوام کے ساتھ عام آدمیوں کی طرح تو نہیں لوگے. اب سوال ہے کہ عام آدمی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بیوہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کا تو رشتہ ہی نہیں ٹوٹا. قرآن میں منع ہے امہات المومنین کسی سے بھی نکاح نہیں کر، سب اس کے بچے ہوگی، ختم، رشتہ ہی نہیں ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس ٹائٹل کے بعد آپ مجھے بتا دو. یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. ہائے تو میراث تو تب ہوگی نا جب موت ہوگی. پہلے موت کے قائل ہو جاؤ، پھر میراث کی بات کریں گے. پھر اب آئے گا کہ نبی کی میراث ہے کہ نہیں ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی دلیل، اس کے پیچھے ان کے پاس روایت ہے، وہ حدیث انہوں نے بیان کی حضرت فاطمہ کو. تو سوال یہ کہ کیا صرف حضور کی بیٹی کا اس باغ میں حق تھا یا ابوبکر صدیق کی بیٹی کا بھی حق تھا اس میں؟ ہے کہ نہیں؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی نہیں ہے؟ کیا میراث میں بیوی کا حصہ نہیں ہوتا؟ کیا حضرت حفصہ حضور کی بیوی نہیں ہے؟ کیا اس کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا؟ تو حق کھانے کے لیے بھی تو وجہ ہونی چاہیے. جاہل کے بچوں تو ایک انہوں نے اتنی ایسی زندگی گزاری ہے کہ بیت المال میں سے حلوہ بھی واپس کر دے. پیوند لگے کپڑے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، وہ کہاں لے کے جائے گا؟ شرم آئی حضور کے تربیت یافتہ پر اعتراض کرتے ہوئے. یہ تو تم حضور پہ تلان تان کر رہے ہو، یہ تو اللہ کے کلام کا انکار ہے، یہ تو حضور کی تربیت کا انکار ہے. یہ راوی، یہ تاریخ دان، اس میں غلطی آ سکتی ہے مگر قرآن میں غلطی نہیں ہے. حضور کی سنت، حضور کی تربیت میں غلطی نہیں ہو سکتی. صحابہ آپس میں جو بھی اختلاف رکھے، بشری تقاضے کی رکھے، ایک دوسرے کو ڈانٹے، ایک دوسرے کو غلط کرے، ایک دوسرے کو کچھ بھی کہے، وہ ہم اثر ایک ہی استاد کے شاگرد ہے، ہمارے لیے سب قابل احترام، وہ سب مجتہد ہیں. یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ جو تم دو مولوی بھی آپس میں لڑ لو تو اس سے کافر نہیں ہو جاؤ گے، دو ولی بھی آپس میں لڑ لو تو کافر نہیں ہو جاؤ گے، میاں بیوی اگر لڑ لے تو کافر نہیں ہو جاؤ گے. اس سے یہ مذہب اخذ کیا جاتا ہے، یہ تنقید میں نہیں لیا گیا جاتا کہ یہ انسان ہے، آپ کے اندر یہ چیزیں ہوں گی. حضور سے بیویاں ناراض ہوئی ہے، بیوی کی ناراضگی، حضور نے بیوی کا ناز اٹھایا ہے، تم بھی اٹھاؤ گے. صحابہ کے اندر میاں بیوی میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ہاتھ پیر بھی ٹوٹے، اس کو برا بلا مت کہو. رہنا ہے پیار سے تو رہو، اگر جدائی چاہتے ہو تو یہ چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہے. کسی کا حق نہیں کھایا. آپ کیا اٹھاتے ہو؟ تو ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب وہ یہ باتیں اٹھاتے ہیں صحابہ کے منکر ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات آ گئی حدیث میں، دونوں طرف صحابی مجتہد ہیں. میں اس سے کہتا ہوں اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ حق پر یہ غلط ہے. کسی کتاب میں آپ کو آیا ہے؟ اب سوال ہے کہ اصحاب رسول کے اندر اگر ناراضگیاں بھی ہوئی ہے، اختلاف بھی ہوا ہے، تو کیا حضور نے فیصلہ کیا ہے ان میں مفاہمت کرائی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہے. غزوہ احد کے اندر ہوا، میں باتیں ایسے نہیں کرتا، دلیل کے اجتہاد کا فیصلہ
نہیں کیا جا سکتا کسی کا، اگر وہ واقعی مجتہد ہے تو کون غلطی پر ہے؟ ایک آدمی ویسے ہی مجتہد بن جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو مجتہد ہے وہ مجتہد قطعی ہے، صحابہ کا ایمان قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور ہمارا ایمان ثابت نہیں ہے، بعد والوں کا یہ ظنیات پر ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جن کا یقینی ہے اور ان کے کہنے میں یہ قلم تو یہ انہوں نے اٹھا ہی نہیں سکتے ان باتوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اچھا صحابہ کے بعد کوئی بھی ہو۔ اتنی سی مثال دیتا ہوں کہ حسن بصری تھے، غالباً کسی سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ پتہ ہے کیا فرمایا انہوں نے؟ کہ تیرے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی؟ اس بات پہ حیرت ہے مجھے، یہ موازنہ کیسے آ گیا تمہارے دماغ میں؟ یہ تابعین کا حال ہے۔ اچھا عبداللہ ابن مبارک تھے یا کس سے پوچھا، مجھے نام اب یاد نہیں ہے، لیکن فرمایا روتے ہوئے، حسن بس فرمایا کہ امیر معاویہ کا گھوڑا، امیر معاویہ نہیں، امیر معاویہ کا گھوڑا، اس گھوڑے میں لگی ہوئی ناک میں مٹی کیا ہے؟ وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ او یزید کی تعریفیں کرنے والوں، وہ بھی سن لو، حضرت حسین کا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے نیچے وہ خاک، اس تک بھی یزید نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ آئی؟ بس یہ فرق دیکھ لینا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کی وجہ سے، عدل و انصاف کی وجہ سے یہ باتیں ان کے لیے کی گئی ہیں۔ تو آج آپ کو میڈیا پہ چیزیں ہم لوگ کیوں بیان کرتے کہ آج کل آپ کی میڈیا اور وہ چل رہا ہے، انجینئر مرزا جھوٹے کو بولے، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اسلامی اسکالر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح بیان کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے، مگر خدا را اس کو اس کے لیے استعمال مت کرو کہ دوسرے صحابہ کو برا بنا کرو۔ حضرت فاطمہ کی محبت ایمان کا حصہ اہل بیت کا، لیکن اسی محبت میں تجاوز کو گمراہی خود حضرت علی نے فرمایا جب اس کے وجہ سے تم دوسرے صحابہ کو برا بنا کہتے ہو۔ کیا چھوڑا ہے انہوں نے تمہارے لیے جو تم لڑ رہے ہو؟ جنگ جمل ہو گئی، صلح ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، صلح ہو گئی، تمہارے لیے کیا چھوڑا جو امت لڑ رہی؟ ایک شے تو بتاؤ کہ جو تمہارے لیے چھوڑی ہو۔ ان کی لڑائی کو مانتے ہیں، ان کی صلح کو نہیں مانتے۔ کیا وہ حضرت علی نہیں ہے؟ وہ حضرت عائشہ اور حضرت تمہارے لیے چھوڑا ہے؟ یہی گمراہوں کی نشانی ہے جو ان کو اٹھاتے۔ پہچان یہ ہے، شک کا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ان آیات کو نہیں مانتے جن حضور کے جس میں صحابہ کے فضائل بیان ہیں۔ آج کل ایک مولوی صاحب جب بیٹھتا ہے تو اندر اس کے بغض نکلتا ہے بریلیوں کا، اور تگڑا عالم ہے، لیکن اس کی باتوں سے ایسے محسوس ہوتا ہے ہر محفل میں جا کر کے جس نے بھی وہی ٹرین پکڑی ہوئی ہے، اللہ اس کو ہے مضبوط، اس کو میں کیا مضبوط کہوں؟ وہ تو ابو طالب کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے، مگر جو مسلمان صحابہ ہے ان کے بارے میں تم لوگ کا یہ حال ہے۔ یہ تو حیرت ہے۔ کیونکہ وہ حضرت علی کے والد ہیں، اس کو مسلمان ثابت کرنے پہ لگے ہو، اور جو حضور کے صحابہ ہیں ان کو کافر کہنے پہ لگے ہو۔ یہ محنت ہے تمہارے علموں کی، یہ ہے اس لیے کتابیں پڑھتے ہو، اس لیے 15 سال لگاتے ہو، اس لیے 20 سال لگاتے ہو، جس کا آخر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے ہو، صحابہ کا بغض لوگوں کے دل میں ڈالتے ہو۔
اس کو آپ لوگ ایمان کی محنت کہتے ہیں۔ ہمارا اوریجنل شاہجہاں پڑا ہوا ہے، اچھا ہم نقلی حضرت علی کی اولاد نہیں، اصلی حضرت علی کی اولاد ہے، سمجھے نا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گمراہی ہے، یہ بدبختی ہے، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فیس پہ کہہ رہا ہوں، یہ ہے ممبر مسجد، ان کے فیس سے کہہ رہا ہوں، کلی گمراہی ہے یہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے دور ہو جاؤ، یہ داغدار مسلمان بنیں گے، تمہیں بھی تباہ و برباد کریں گے، یہ ان فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں جو تمہیں جہنم کی ہوا کھلائیں گے۔ حضور نے اس کی پہچان کیا بتائی ہے؟ دو باتیں یاد رکھنا، حب علی ہے، ما انا علی و اصحابی، ادھر بھی تو فرمایا ہے، ادھر تو سب کو فرمایا ہے، ادھر ایک ہے، مراد کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں افراط و تفریط سے بچنا، ان کے مقام کو نیچے نہ کرنا اور ان کے مقام کو اوپر نہ کرنا، اور اصحاب رسول میں جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پائے۔ اب متع کے بارے میں کہتے ہیں جی ہم تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذہب کو لیتے ہیں، تو کیا ہم اصحاب النجوم سے خارج ہیں؟ اس میں تمہیں کس نے خارج کیا تھا؟ تو تمہارا تو اصول ہی نہیں ہے، تمہارے ہاں تو یہ خروج مذہب ہے، تمہارے پاس حضرت علی کی روایت تھی، ہمارے پاس تو حضرت علی کی روایت ہے، ادھر چھوڑ دیا حضرت علی کو۔ اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں کے اندر اب آجتے ہیں اس پر، کہ چوتھے نمبر پر حضرت علی کی سنت ہے ہونا، تو چوتھے نمبر پر ہے، انہوں نے خود ان کی سنت ثابت کرتی ہے، اگر وہ پہلے کے حقدار ہے تو نہ لیتے، نسبت کی حق کو نہیں چھوڑا جاتا، یہ یاد رکھنا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا اگر پہلی صف کا تمہیں پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو تم ایک دوسرے کو قتل کر کے آگے بڑھو۔ تم پہلے صحابہ کی محبت تو دل میں لاؤ۔ یہ بیٹھ کے ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا ادھر بیٹھا ہوا ہے، تعریف اس لیے کرو کہ دوسرے صحابہ پر بھی تنقید نہ ہو، تب وہ تمہیں ثواب دے گا۔ اگر دوسرے صحابہ کی تنقید کرو گے تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، عقیدہ بگڑ جائے گا۔ تو صحابہ نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، مجھے تو مورخین نے اٹھا لیا، کوئی چیز آپ کے لیے نہیں چھوڑی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک ہے اختلاف علی اور ایک ہے حب علی، کیا ہے؟ ایک ہے حضرت علی سے اختلاف کرنا اور ایک ہے ان کی محبت کا انکار کرنا، اس میں فرق ہے۔ علمی طور پہ حضرت علی سے اگر ان کے ماتحتوں نے بھی اختلاف کیے تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہ اصول اجتہاد ہے کہ وہ عالم مانتے تھے۔ بعض حضرت فاطمہ و حضرت علی کے اختلاف ثابت ہے، اس کا کیا کرو گے؟ لوگوں کو گمراہی سے بچاؤ، ان چیزوں میں آپ مت پڑھو، بس صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب کیوں ہے؟ اب یہاں پر اس روایت کو لے لو۔ چلو ایک اور بات آتی ہے، امام باقر نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو اصول کافی میں غالباً یہ جا کے پڑھ لینا، میں ہر اس قول کی تکذیب کرتا ہوں جو قرآن سے ٹکرائے۔ کیا؟ یعنی ان کے ہاں تو یہ قانونی بن گیا نا، جو چیز قرآن سے ٹکرائی ہے اس میں جھوٹ ہے۔ معیار کس کو بنایا؟ تو تم نے تو معیار ہی اڑا دیا۔ حضرت علی رضی کا قول ہے، فرمایا ہم منہ نہیں دیکھتے، بات دیکھتے ہیں۔ دوسرا اصول بڑھ گیا، تو کہتے سنی آ گئے تو بھائی کہتے بات دیکھو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو مانی جائے گی، چاہے چہرہ کسی کا بھی ہو۔ دو اصول آ گئے۔ آپ تمام لوگ
ذکر اذکار کرنے والے، نماز اور عبادت کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان یاد رکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمام دین پہ ایمان لانے والے، اس چکروں میں پڑھنا ہی چھوڑ دو، جس کے پاس علم نہ ہو، جو شخص تمہارے پاس آگے فرقہ واریت یا تمہارے دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا، سمجھ لو اس سے بچو، یہ گمراہ ہے، یہ تمہیں خراب کرے گا، کیونکہ تمہارا ایمان پختہ ہے، تم ہر عالم سے محبت کرتے ہو، جو آدمی نہ فرقہ واریت میں پڑھا نہ کسی چیز میں پڑھا، لیکن مسلمان ہے، ہر مسلمان میرا بھائی ہے، یہی دعوت دی گئی ہے، تمام دین کا مقصد، تمام جماعتوں کا مقصد، یہاں مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنانا ہے، نہ کہ صحابہ کے خلاف کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما دے، آپس میں نزاع مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اپنے آپ کو فرقوں میں مت بانٹو۔ مراد کیا ہے کہ تم لوگ بنو گے، تمہاری سند فرقہ نہ بن جائے، تمہاری نسبت فرقہ نہ بن جائے، تمہارے سلسلے فرقے نہ بن جائے، یہ سب اس کے ذرائع ہیں ایک کرنے کے لیے، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ تمہارے مسالک فرقے نہ بن جائے، مسلک ہوں گے فرقے مت بناؤ، قبائل ہوں گے فرقہ مت بنو۔ مراد کیا ہے؟ قبائل ہے تعارف کے لیے، سلسلے ہے تعارف کے لیے، مدرسہ ہے تعارف کے لیے۔ اب فرقے تو بننا ہے، حضور نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے، کوئی فرقہ مسلمانیہ بنا رہا ہے، کوئی مسلمین بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، فرقے تو بنتے جا رہے ہیں۔ اب انجینئریا شروع ہو گیا، فارغ لوگ ہو سارے، صحیح تو سنتے نہیں ہو، بس 1 بلین انڈیا بلین سنتے، پاگل ہے، کیونکہ ہر آدمی کو وہ چیز چاہیے، تنقید کا مزہ ہے۔ دنیا میں دیکھو میڈیا پہ کیا چیز زیادہ مشہور ہوتی ہے؟ تنقید۔ دوسرا کیا چیز ہے؟ ننگا ہونا۔ تیسری کیا چیز ہے جی؟ چمیاں لینا، پپیاں لینیا، ٹکیاں لینا۔ زیادہ مشہور تو یہ ہوتی ہے، بک بک کرنا، صحابہ کے خلاف بولنا، سارے شیطان اکٹھے ہو گئے۔ تمہیں پتہ چلتا ہے کتنے مردود لوگ ہو تم لوگ، تمہاری انتخابات پتہ چلتا ہے۔ جو قرآن سے جادو کرتا ہے اس کے بھی یہ فالوور ہو جائیں گے۔ ہم نے تو چھوڑ دیے، میڈیا تو قدموں میں لا سکتے ہیں ہم۔ 2 دن کا کام ہے، دل نہیں کرتا ہے، سنی تو ہے نہیں۔ یاد رکھنا، یہ شہرت کے پجاری اور مال کا پجاری بننا ہے، حق کا یہاں پجاری کوئی نہیں ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی حکومت اس کی میڈیا۔ سمجھ آ گئی؟ سب کو برابری کا حصہ ہے۔ اپنی سیاستیں کھیلو، اپنی حکومتیں کھیلو، مگر خدا را 3 چیزوں میں پڑھنے سے بچ جاؤ: قرآن کی صداقت پر، ختم نبوت پر، اور صحابہ کی عظمت پر کوئی انگلی نہ اٹھاؤ۔ ان چیزوں کو رستے مت دو، کم سے کم اپنے ایمان تو بچاؤ۔ جو چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہے ویسا یہی ہے کہ ان کا ایمان قطعی ہے۔ اللہ اور رسول نے تصدیق کی صحابہ کی۔ حضور نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر سمندر میں جہاد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ او جبت کا لفظ اس حدیث کے اندر کہ اس پر واجب ہو جاتی ہے جنت۔ یہ یاد رکھنا، یہ حدیث ہے، پورے مورخین کا اجماع ہے، سب کا اجماع ہے۔ یہ پہلا لشکر، یہ جیش امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ پھر بخاری میں جو دعا دی حضور نے، پھر جو شام کو برکت کی دعا دی، تو شام کیا ہے؟ تو شام میں کس کی حکومت تھی؟ شام کا حاکم کون تھا؟ یہ خلافت شام منتقل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت حسن کے دور میں۔ یہ خطرناک بات ہے یار۔ آپ تو ایک کہتے کہ حضرت حسن سے نعوذ باللہ تم لوگ زیادہ اپنا علم جانتے ہو اور نام ان کا لیتے ہو۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا عالم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جنہوں نے تحکیم کے فیصلے کیے۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، امت کو تباہ و برباد کر دیا فضول باتوں میں۔
بنے ہو مجتہد بنا ہوا ہے، دوسرا یہ بنا ہوا ہے، عوام کو تباہ و برباد کر دیا. چلو یار بغض رکھنے میں تمہیں کیا مزہ آتا ہے؟ یہ اچھائی میں کیا برائی ہے کہ تم ان کا اچھا بولو؟ یہ دل سے ان کو ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ شیطان نہیں چھوڑتا. اچھوں کے ساتھ اچھے رہتے. تو میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میں اپنا مزاج بتا رہا ہوں، ان کا بیٹا میرے خود بھی یہ تاثیر ہوگی. میرا حال یہ ہے کہ میرے سامنے کسی کی برائی نہیں آتی، وہ چاہے کچھ بھی کرے. یہ میرا حال ہے، قسم خدا کی نہیں آتی ہے. جتنا برا کر دے مجھے پرواہ نہیں ہے. لوگوں کو برا لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا. یہ ہمارے والے شمال خان بن جاتے، جوابات دیتے، میں تو پرواہ بھی نہیں کرتا. میرے ایمان کا فیصلہ دوسرا تھوڑی کرے گا، مجھے خود پتہ ہوتا چاہیے. یہ ہے اصلی سید کی پہچان. اتنا ہے کہ اصلی ہوں. یہ خون کا اثر ہے. اور علم دیکھ لے اللہ نے جو دیا، جواب تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، سارے فرق تمہارے سامنے. میں ان کا بیٹا ہوں تو حضرت علی کی، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنا فیض دیا تھا. تم لوگوں نے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کسی تم میں سے آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. میں اوریجنل ہوں، میں نے دیکھ لیا. اب دعوے کرتے ہیں. وہ ایک اسکالر بیٹھتا ہے کہتا ہے جی وہ فتوے دے رہا ہوتا ہے. یہ حال ہے. پچھلوں والوں کے فیصلے کرتے ہو، اب اپنا حال دیکھ کس میں کھڑا ہے. تو میں نے آپ کو ایک آسان سی مثال دے دی. بس اپنے آپ کو پیمانہ بھی کبھی کبھی بنا لے کرو. میں آپ کو کہتا ہوں ایک جتنی لڑکیاں فلمیں بنا رہی ہیں، یہ جتنے لڑکے، ان کو آ کے کہو نا اس ممبر پہ بیٹھ کے گالی دے دو کسی کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دے دے. دنیا کا سب سے بڑا وہ 6 جائے گا کہ اصحاب رسول، اللہ ہمیں معاف فرمائے. جس کی تربیت حضور، تم نے تو اس سے بھی بدتر کر رہے ہو، نعوذ باللہ. تم کو یہ گمراہی نظر نہیں آتی؟ تم بھی کاٹن کے سوٹ پہن کے، جبے پہن کے اپنے آپ کو پھر مولوی بھی بولتے ہو. شرم آنی چاہیے. تم اپنے آپ کو تھوڑا پیمانہ بنا لو نا. کبھی اپنے ضمیر میں جھانکو کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. حضور کے صحابہ کیسے کر سکتے؟ اب رہی یہ بات کہ اب تم اس میں پھنس گئے کہ وہ ایمان والے تھے کہ نہیں تھے. تمہیں کیا پتا کون ایمان والے کون نہیں؟ یہ تو قرآن نے بدے. تم اپنے ایمان کے، اس کا مطلب ہے تم قرآن حدیث کے منکر ہو. یہ خطرناک چیز، اس سے بچو. ذرا گہربان میں جھانکو. انجینئر صاحب بنو میاں بنو میاں بنو میاں کے نام میں جو ہے نا پیچھے چھٹکے مارنا شروع کر دیتے ہو. بس آسان حل بتا دیا. حق پہچاننے حضور نے فرمایا قرآن و سنت کو پکڑ لو. ما انا علیہ اصحابی اور اہل بیت، دونوں کو پکڑنا، ایک کو نہیں، دونوں کو پکڑنا. کیونکہ حضور کی سنت دونوں ہے. حضور کی سنت ایک نہیں ہے. حضور کی تربیت کی سنت دونوں پر لاگو ہوتی ہے، اہل بیت پر بھی اور اصحاب رسول پر بھی. ایک پہ نہیں ہے. اگر ایک کو پکڑو گے تو دوسرے کو چھوڑو گے، ادھر کو پکڑو گے تو ادھر چھوڑو گے. ہمارے لیے سب معزز ہے، تب بچو. بچ گئے. پھر اولیاء کا، اولیاء صدیقین اور علماء راسخین کی مخالفت مت کر. یہ دو علماء ان کے پر باتیں نہیں کرتے. یہ اولیاء عاشق ہوتے ہیں ان کے، یہ ان کی مخالفت نہیں کرتے. جو کرتے ہیں وہ ان میں نہیں ہوتے. بس جو کرتے ہیں وہ علماء راسخین میں نہیں ہے، اولیاء صدیقین میں نہیں ہے. بس آسان سی بات بتا دو، جو اصحاب رسول کے خلاف باتیں کرے یہ گمراہ ہے. یہ گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے. دور رہو اس سے.
بس یہ پہچان بتا رہا ہوں، کہتے ہیں نا، تو ان سے کہو جی سرٹیفکیٹ ہے، پاسپورٹ بھی جعلی بنا دیا، پاکستان کا شناختی کارڈ بھی بنا، تو غیر ملکی کہلانے پتہ چلتا ہے، پیچھے باپ سے تو پتہ چلتا ہے کہاں کا ہے۔ اسی طرح ہم سند سے اور باتوں سے پہچان جاتے کہ یہ کون سے باپ کی اولاد ہے۔ یہ مولویوں کا ٹھیکہ ہے، ہمیں دین کی باتیں سکھاؤ مت، ہم سے سیکھو۔ تمہارے فن ہم تم سے سیکھیں گے، ہمارے فن ہم سے سیکھیں۔ یہی وجہ کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم اس لائق ہی نہیں ہوگے، کہتے ہیں جی مولوی کو غصہ آ جاتا ہے۔ مولوی کو غصہ کیوں نہیں آئے گا جب تو الٹی بات کرے گا؟ ایک آدمی کہے گا میں بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی رستہ نکالو، تو اس کا راستہ نکالیں گے، اس کا سر پھاڑیں گے۔ تو ایک ہی راستہ ہے ڈنڈا۔ تو جب یہ باتیں کرتے تو کہتے جی کوئی راستہ نکالو صبر کا۔ اب یہی اینکر آ کے کہ ہمیں سینہ بڑا کرنا چاہیے، اس کو میں ماں بہن کی 5-6 گالیاں دے دوں، پھر تو اس کو دیکھنا، بہن کی دے دوں، بیٹی کی دے دوں، پھر دیکھو یہ کیسا تل میں لائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو چھوٹی چیز ہے کہ تیری بہن کو گالی دے رہا ہوں، مگر اصحاب رسول کے خلاف باتیں کرنا اس سے بھی بڑی۔ یہاں تیرے سے صبر ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو آپ ایسے کام کرتے ہو، آگے کہتے سوئی چبو دو، چیخ بھی نہ مارو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سوئی چبونے والے کو منع کر کہ وہ یہ باتیں نہ کرے، ہمیں غصہ نہیں آئے گا۔ اللہ ان کو ایسے مرض میں مبتلا کرے جو اصحاب رسول کے دشمن بنے ہوئے، جو ختم نبوت کے، ان کو گولی ایسے مرض میں مبتلا کرے۔ اللہ پہلے ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر نہیں ہے نا، ہدایت دے پھر بھی دے دے، اور اگر نہیں تو ایسی بیماری میں مبتلا کرے اللہ ان کو، یا اللہ ایسی کہ ان کے جو ہے نا یہ جسم گلتے رہے اور یہ چیختے رہے، کہ اوروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور یہ چیخ چیخ کے بولے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں صحابہ کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کرے کہ یہ چیخ سے، اور ان کو احساس ہو کہ اللہ نے یہ عذاب ہم پہ مسلط کیا ہے صحابہ کی مخالفت۔ جب یہ صحابی کا نام لے تو ان کو شفا ہو، اور جب برائی کرے تو ان کو بیماری ہو۔ جب منہ سے دل سے نکالے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ ٹھیک کر دے، تو اللہ ان کو شفا دے، اہل بیت اور اصحاب کی برکت سے مجھے ٹھیک کر دے تو ٹھیک ہو جائے، اور اگر نہ تو بیماری اور بڑھ جائے۔ جو ٹی وی اس کے خلاف کہ اس کا ٹی وی برباد ہو جائے، اس کا چینل غرق ہو جائے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، جو تاجر جو اس پہ پیسے کا، اللہ اس کا کاروبار ڈبو دے، ایسا ڈبوئے فقیر بھکاری سے بھی بدتر زندگی گزار، روڈوں پہ بڑا مارا پھرے، یا اللہ ایسا کر دے۔ یہ دل سے بد دعا ہے ان کے لیے، یہی حل ہے ان کا۔ اور جو ان کے فالوور ہیں اللہ ان کو بھی بیڑا غرق کر دے، ان کے گھروں میں بیماری ایسے ہو کہ سارے شاہجوں کے بعد توبے کرے ہو جائے، اور اللہ کا قہر ہم لوگوں پہ نہیں۔ انسان گناہگار ہو مگر کافر تو نہ، گناہ تو توبہ کرو، خدا بیڑا غرق کرے تم لوگ۔ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اٹھتی، ہر روز کوئی نیا فتنہ، ہر روز کوئی نئی چیز۔ جب سے یہ میڈیا جو ہے نا میدان میں آئے، میرے کو تم سارے چینل غرق ہو جاؤ گے انشاءاللہ، یہ دیکھتے جانا۔ جو ان کو پرموٹ کر رہا ہے ان کا بیڑا غرق، جو بھی گمراہی کو پرموٹ کر اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے۔ ان کا یہ دجل، یہ فریب، یہ حق کی تلاش میں نہیں ہے، یہ امت میں فساد پھیلا رہے، پیسوں کی تلاش میں، سب روکڑے کے چکر میں ہوتے ہیں، ایمان بھی غرق کرتے ہیں۔ اور تو ہندو سے شادی کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ تیرے لیے جائز ہو جائے گا؟ حرام ہے، حرام۔
مسلمان اور ہندو کی شادی ہو رہی تو فلاں ہیں تو ڈمکائیں، معاشرہ تباہ و برباد ہے. کچھ چیزیں تعلقات کی ہوتی ہے. ایک ایکٹر بیٹھ جائے گا میں انسان ہوں، دوسرے کہے گا میں یہ ہوں فلاں ہوں. وہ بھائی فلمیں بناتے ہو، اپنے ایمان تو تباہ مت کرو نا. گناہگار ہو توبہ کرو، ایمان کا بھی بڑا غرق کر دیتے ہو. یہ جو اکثریت آپ دیکھ رہے ہو، ذرا ادھر چلو. آپ لوگ اپنا پیار خود بتا رہے ہو کہ آپ کدھر زیادہ ہے. ایک گانے میں ایک فلم میں تمہارے $1,000,000 اور ایک مولوی یا کسی تقریر پہ دیکھ لو کتنے ہوتے. یہ دنیا کے امیدوار ہو گئے، دیکھ لو نا آمنے سامنے. کسی کو حق، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. درد رکھنا چاہیے کہ دوسروں کا درد دل میں. ہمارا یہ نہیں کہ تمہیں چیز ہو، درد رکھو. دیکھو ایک انسان ہے، اس سے گناہ نہیں چھوٹتا تو توبہ کرتا رہے. اگر اس کی مجبوری ہے، اس کا رزق اسے، تو توبہ کرتا رہے اس سے. مگر اس چیز میں اپنے آپ کو پھر حقیر سمجھے. یہ نہیں کہ دوسروں کو پھر حقیر سمجھتا رہتا ہے. تکبر نہیں، توبہ کرے، استغفار پڑھے. علماء میں عاجزی زیادہ ہونی چاہیے، انکساری زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے درجے سے یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کاٹن کے سوٹ پہن کے آپ نے آپ کو جی الگ سائیڈ میں رکھ دو. ہمارے اصولوں پہ ہمیں متکبر نہ کہو، ہماری کیفیت پہ کہو. ہماری کیفیت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اندر تمہارا کیا ہے یہ دیکھا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فتنوں میں قوم نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. ایسی خواہ انہوں نے اپنے آپ کو خراب کیا. ورنہ بات حدیث سب کچھ پتہ چل گئی. تمہاری حدیث بھائی، تمہیں حدیث پہ عمل کرنا کرو، صحابہ کے خلاف کیوں بولتے؟ تو آج اس گدھے کو ایک وہ گدھے. اب سن، اصول حدیث تیرے کو بتا رہا ہوں. جب دو حدیثیں صحیح ٹکرا جائے تو اس سے دلیل مردود ہو جاتی ہے، دلیل نہیں لے سکتا. تو پہلے اپنی کھوپڑی صحیح کر. مرفوع روایت اور اثر میں ہو تو صحیح روایت مرفوع روایت کو لیا جاتا ہے. کم سے کم صحابہ کے مناقب اور بیان کرتے ہوئے یہ اصول یاد رکھ. اور جب قرآن اور حدیث کا ٹکرا ہو جائے تو پھر قرآن کو لیا جاتا ہے. تو صحابہ کی فضیلت، عظمت اور برات قرآن سے ثابت ہے. لہٰذا کوئی بھی روایت دلیل میں نہیں لے سکتے اس وقت تک، بھلے وہ روایت صحیح کیوں نہ ہو. اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے تم. اس کو پڑھ سکتے ہو لیکن دلیل میں بیان نہیں کر سکتے. اس پر عمل نہیں ہے. جب دو حدیثیں آپس میں لگے تو ایمانیات ہیں. تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے. لوگوں کو تباہ کیا حدیث. تمہیں حدیث کے اصولوں کا پتہ ہے؟ تو قرآن کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا. اللہ فرما رہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، متلاشی رہتے ہیں اللہ کی رضا کے. صیغہ کون سا لایا؟ مزارے کا. مزارے میں کیا ہوتا ہے؟ استمرار ہوتا ہے. جاہل کے بچے ہر وقت ہر لمحہ یبتغون، جمع ہے سب، ایک نہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں چھوٹا سا، ایک ادنا سا، ایک حقیر سا انسان ہوں. میں یہ کہتا ہوں رنگ روٹ کو اٹھا کر جن کو بادشاہ بنا سکتا ہوں. آج اگر ایک جن بادشاہ ہے نا، اس کا تاج اٹھا کے پیچھے نیچے رکھ دو، اس کے سر پہ رکھ سکتا ہوں. یہ اللہ نے مجھے دیا ہے. ہمارا یہ حال ہے. وہ حضور ہے، اس کے صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ جاہل کا بچہ. سمجھ آ رہی ہے؟
یہ قرآن ہے. ایسے لوگ جو صحابہ سے بغض رکھتے رہتے کہ اندر سے بغض ہے، اوپر سے کیا ہے؟ یہ پوری حدیث ہے. یہ آیت پڑھو. اچھا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ماتھے پہ نہیں، چہروں پر. ماتھے پہ تو باطل کے بھی نشان ہوتا ہے، چہروں پر اثر ہے. سجدوں کے آثرات. ذالک مثلہم فی التورات. یہ وہ مثال ہے جو اللہ نے دی ہے کس میں؟ تورات میں. وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِيلِ. آپ سنتے جا، جاہل کا بچہ. اب حدیث، اور یہ تم بھی سنتے جاؤ. وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. تناور درخت صرف تنے کناب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ شاخیں بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پتے بھی ہوتے، اس کے ساتھ پھل بھی ہوتے. جب پھلدار درخت بنتا ہے تو کسان خوش ہوتا ہے. اور کیا؟ تو حضور اپنے اصحاب کو دیکھ کے خوش ہے، مگر کفار بغض رکھتے ہیں. اللہ نے فتویٰ لگایا ہے، یہ کسی مولوی نے نہیں لگایا. کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو جواب دیں. سمجھ آ گئی؟ یہ یاد آ جائے. اللہ نے کیا کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا. یہ دیکھو، اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ سارا صحابہ پر. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. جن کا اجر بھی قرآن سے ثابت ہو، جن کی مغفرت بھی قرآن سے ثابت ہو، جن کا ایمان بھی قرآن سے ثابت ہو، جن کی رضا بھی قرآن سے ثابت ہو، جن کا رحم بھی قرآن سے ثابت ہو، جن کا باطن بھی قرآن سے ثابت ہو، جن کا ظاہر بھی قرآن سے ثابت ہو. ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو. جن کا ثابت نہیں ہے ان کو صحیح سمجھتے ہو، جو ثابت ہے ان کو غلط سمجھتے ہو. لعنت ہے ایسی قوم پر. یہ مولویوں کا نہیں ہے مسئلہ کہ تم کوئی انجمن. یہ اصل قرآن سے دیکھو، یہ سب کا ہے. جب تم میں لڑائی ہو، جب تم میں تنازع ہو، تو پھر قرآن، اللہ اور رسول کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، سنت. تو حضور کی سنت کیا ہے؟ اچھا جی، صحابہ میں اختلاف ہوا ہے؟ جی ہوا ہے. حضور نے فیصلہ کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ جی نہیں کیا. کیا ہے؟ جی نہیں کیا ہے. گھاٹی کا اختلاف ہوا، قرآن نازل ہوا. حضور کہ دندان مبارک شہید ہوئے، حضور نے فیصلہ کیا ہے؟ سنت. جی نہیں کیا. تم صحیح تھے، تم غلط تھے. کہا، فرمایا. سنت کیا ہے؟ جی نہیں کیا. ایک دوسرے غلط فہمی میں شہید ہو گئے. یہ نہیں. تو کسی کو سزا دی، کسی کو قصاصاً مارا، کسی کو سزا، کسی پہ دیت، کوئی فیصلہ ثابت ہے؟ جی نہیں. حضور نہیں کرے، تیرا مورخ کرے، تیرا مولوی کرے، تیرا اسکالر کرے، یہ خلاف سنت. کیسے؟ حج کا موقع آتا ہے، سارے صحابہ حج کر رہے ہیں، سب کے طریقوں پر حج ہو رہا ہے. حضور آخر میں فیصلہ فرماتے، جس نے جس طریقے سے بھی کیا اس کا حج ہو گیا. سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ حضور دے رہے. کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ جی پہنچا دیا ہے. آپ نے دین کا حق ادا کیا. تم پر واجب کہ اب غائبین تک پہنچاؤ. سب کو کہا یا ایک کو کہا؟ یہ تقسیم تمہارے بزرگوں کی ہے. 10 یہ مجتہد ہے، یہ غیر مجتہد. یہ اصول شاشی کی تقسیم ہے. یہ اصول شاشی کو اللہ نے حق نہیں دیا ہے کہ کون سا مجتہد تک کون سا نہیں. اللہ اور رسول نے اس کا پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ سب مجتہد تھے.
یہ 10 فقہا کا مطلب جو تم سمجھتے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی فقیہ نہیں ہے۔ یہ تو یہ والی بات ہوگی کہ 10 مبشرہ جنت میں جائیں گے، باقی کا پتہ نہیں ہے، سارے صحابہ جنت یہ، مگر یہ 10 ایک حدیث کی وجہ سے، اس لیے 10 مبشرہ ہے، ورنہ یہ حدیث حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہے، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہ سردار ہوں گی عورتوں کی، یہ نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں روایت ہے، حضرت صاحب کی خصوصیت کے ساتھ بھی عموم کے ساتھ بھی، تو عمومی طور پہ سارے صحابہ عالم ہیں، اور خصوصیت میں یہ ان صحابہ میں زیادہ عالم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سے بھی کم عالم ہے، ان تمام صحابہ میں 10 کے پاس زیادہ علم ہے، لیکن وہ جو ادنا صحابی جس کو سمجھتے ہو، اس کا علم میں ان تمام فقہا سے زیادہ ہے۔ یہ غلطی ہے، کیونکہ آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو سید ہوگا وہ صحابہ کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اہل بیت ہوگا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی نبی کی کھیتی کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ جس کی آل میں ہو کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آباء و اجداد کی محنت کو غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں ان اختلافات میں ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اصحاب رسول کے اختلاف ہو۔ بات کیا ہے؟ انتخاب یزید کیا ہے جی؟ دیکھو، انتخاب یزید یہ نظام کے تحت ہوتا ہے، اس کو آپ برا بلا کیے۔ قتل حسین غلط ہے، اس کی وجہ سے ان کو غلط کہہ نہیں سکتے۔ انتخاب یزید نظام کے تحت ہے، اور نظام کے تحت اکثریت جس طرف جائے گی اس کو حکومت مل جائے گی، لیکن اس انتخاب کو غلط کہنا قتل حسین کی وجہ سے یہ بھی غلط ہے۔ اگر یزید حاکم بھی بن جائے تو تب بھی اس کی فضیلت حضرت حسین سے بڑی نہیں ہو جاتی۔ سمجھ گئے؟ اس حکومت کی وجہ سے کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی کہ بس یہ اس سے فضیلت پہ بڑھ جائے گا۔ اگر وہ بن بھی گیا کیا اسے صحابی بن جائے گا؟ یہ دنیا کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، لہذا نظام میں کسی کو بھی بٹھا دو، تو اگر کسی نے منتخب کر کے کوئی وزیر اعظم بنا لیا یا اپنا صدر بنا لیا تو اس کی وجہ سے وہ درجے کا بڑا بن نہیں جائے گا کہ جو درجے والے منصوص ہیں ان سے درجہ بڑھ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انتخاب حکومت کے لیے انہوں نے جو انتخاب کے اصول کے مطابق ہر حاکم اپنا ایک اصول بناتا ہے اور منتخب کرتے ہیں، ساری دنیا اس میں چلتی ہے۔ لیکن حضرت حسین کے ساتھ جو اس نے کیا ہے اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کی وجہ سے پیچھے والوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کی حد تک کرے گئے، جس نے کیا ہے اسی کا جرم ہے۔ تم کہتے نہیں جی سب شامل ہے تو یہ غلط ہے، پھر تو جس نے حضرت حسین کو بلایا وہ کیوں چھپ کر بیٹھ گئے تھے؟ تو وہ بھی تو یہی ثابت کرنا، انہوں نے بھی تو یہ ثابت کیا کہ حضرت حسین کے ساتھ وہ نہیں تھے، اہل بیت کو کربلا میں چھوڑ کے آرام سے بیٹھ گئے، یزید کے ساتھ ہو گئے، تو اکثریت تو انہوں نے بھی ثابت کر دیا۔ بعد میں کھڑے ہو کر جھنڈے کر کے شہادت کے بدلے لے رہے تھے، اس وقت کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ بعد میں کھڑے ہو کے شہادت کا بدلہ لے لیا، اور جب وہ آ رہے تھے تو ساتھ نہیں دیا، یہ نظر نہیں آیا؟ یہ چیزیں اس کو اٹھا کر کے تم لوگ کہتے ہیں انتخاب یزید قانون کے نظام کے تحت تھا، اور کسی کے نظام کو آپ برا بلا نہیں کہتے، نہ اس کو آپ مجرم کہتے ہو۔ امریکہ میں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے اپنے نظام کے تحت تو کیا تم کہو گے ان کا تم بھی تو فالو کرتے ہو؟ ایران میں آج کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے اس نظام کے تحت تو اس میں تو ضرور کہ اہل بیت کا ہر آدمی ہے، وہ کہاں سید نہیں ہے، بہت سے جو غیر سید بنے۔
تو آپ کیا کہو گے اس کو وزیر اعظم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ لیکن وہی وزیر اعظم آ کے کل اہل بیت کو قتل کرنا شروع کر دے تو کیا اس کے اسپیل کو صحیح کہو گے؟ یہ غلط ہے۔ کل کا پتہ کسی کو نہیں ہے، وہ کل کیا کرے گا یہ پتہ نہیں۔ یہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، آپ تاریخ دانوں پہ کسی کے ایمان کے اور کل کے فیصلہ غیب کے فیصلہ نہیں کر سکتے، ورنہ اس کا مطلب ہے تم نے اللہ اور رسول سے بڑا درجہ دے دیا۔ اس چیز کو بھی دیکھو، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپس میں مشورہ کرو، شورا، سورہ شورا نازل، جب مشورے میں ایک شخص پہ لوگ زیادہ ہوں گے تو امیر بھی پابند ہے کہ اسی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اب یہ کتاب چھپ گئی ہے، دوسری جلد بھی آ گئی، شرح فیض النور، تمام ساتھی احباب و پہلے والے بھی اور اس کو لو بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک وصلی اللہ